السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے۔ یہ مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں۔ یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے۔ یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، جس طرح نبی مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے اسی طرح یہ مدرسے ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایسے ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ کوئی بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے متعلق ان کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو جہنم کی آگ سے اللہ نے آزاد کر دیا ہے تو طلبہ علم دین کو دیکھو، بخدا جو طالب علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کو ہر حرف ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے، جہاں اس کے قدم پڑتے وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ صبح اور شام فرشتے اس کے مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ہے جن کو جہنم کی آگ سے اللہ نے آزاد کر دیا ہے۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب طلبہ کرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوں گے جو طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، ان کے روپیے اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دیں گا۔ دوستو، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے قرآن نے آ کر یہ کیا کہ جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں بندے خدا سے جوڑا اور فرمایا کہ تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا۔ چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا۔ قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی، زمانے کو خیر القرون بنا دیا۔ قرآن کریم قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ قرآن کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا اور خاتم النبیین بنا دیا۔ بہرحال ادارے کا مدار طالب علم اور مدرس پر ہے، تعمیر سے اونچائی نہیں ہوتی۔ اس مدرسے کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے طالب علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے تھے۔ ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے؟ یہی وہی دینی ادارہ تھا جہاں جبریل خود طالب علم بن کر استغفار کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئیں گے؟ تو اس مرکز میں طالب علم بن کر جبریل بھی رہے، ایسا نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کر سکیں گا۔ دوستو، مدرسے کی قدر کرو، تم نہ کرو گے تو خدا دوسروں کو پیدا کریں گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدرسے چلے اور چل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور دعا ساتھ میں ہے، ادارہ نہیں مٹ سکتا، جس کا تعلق ادارے سے ہو وہ بھی نہیں مٹ سکتا، لہذا اس کی قدر کرو اور اس سے تعلق جوڑو۔ اللہ تعالی ہمیں دینی اداروں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میں ایک شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔